مارننگ. آج اس خوشی کی خبر کے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں. آج ہماری طرف سے اور چینل کی طرف سے سارے جو ہمارے فادرز ہیں ان کو بہت ہیپی فادرز ڈے. اور اس سے پہلے کہ ہم پاسٹر کرسٹوفر کے ساتھ مل کے خدا کی کلام کی باتیں سیکھیں، آئیں ہم بیزل پیٹر سے ایک فادرز کے لیے ایک اسپیشل سانگ سنیں گے. بات ہی کیا ہے، وہ والی ہے، وہ سربراہ ہے. گھرانہ چلائے خدا مسکرائے تو سب کچھ بھلا ہی بھلا ہے. باپ کی بات ہی کیا ہے، وہ والی ہے، وہ سربراہ ہے. گھرانہ چلائے خدا مسکرائے تو سب کچھ بھلا ہی بھلا ہے. باپ کی بات ہی کیا ہے. باپ چلاتا گھرانہ، وہی نیک و بد کا پیمانہ. باپ چلاتا گھرانہ، وہی نیک و بد کا پیمانہ. وہ رکھے نگاہیں خدا پر، وہ رکھے نگاہیں خدا پر تو سب کچھ بھلا ہی بھلا ہے. باپ کی بات ہی کیا ہے، وہ والی ہے، وہ سربراہ ہے. گھرانہ چلائے خدا مسکرائے تو سب کچھ بھلا ہی بھلا ہے. باپ کی بات ہی کیا ہے. بچوں کا سر یہ، مگر سر ہے اس کا وہ مالک. بیوی بچوں کا سر یہ، مگر سر ہے اس کا وہ مالک. گر پیوستہ ہو دھر سر سے، گر پیوستہ ہو دھر سر سے تو سب کچھ بھلا ہی بھلا ہے. باپ کی بات ہی کیا ہے، وہ والی ہے، وہ سربراہ ہے. گھرانہ چلائے خدا مسکرائے تو سب کچھ بھلا ہی بھلا ہے. باپ کی بات ہی کیا ہے. ویلکم اگین ٹو دس خوشی خبر کے اس نئے ایپیسوڈ میں. آج
آپ سب لوگوں کو ہیپی فادرز ڈے. جتنے فادرز ہیں ان سب کے لیے آج آپ کے لیے خوشی کا پیغام ہے اس خوشی کی خبر میں. اور اگر آج آپ کے پاس ٹائم ہے تو آج شام کو 3 بجے اسٹرلنگ ورجینیا میں آپ آ سکتے ہیں. وی آر ہیونگ اے فادرز ڈے سیلیبریشن 3 PM آج کے دن اسٹرلنگ ورجینیا میں ہمارے چرچ میں. ایڈریس آپ کو بعد میں اینڈ آف دا پروگرام آپ سلائڈ پر دیکھ سکتے ہیں. اینڈ دیر ول بی مینی گفٹس اینڈ پرائزز اینڈ سرپرائزز فار دا فادرز اف یو گن کم. سو آئیے ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں. بائبل میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پہلے ہم دیکھیں گے فادرز ڈے کیا ہے. جیسے کہ آپ کو پہلے پتہ ہوگا اور یو کین جسٹ ڈو اے گوگل آن اٹ دیٹ فادر ڈے از سیلیبریشن ہے فادرہڈ کی, جس میں ہم باپ کو ریئلائز کرتے ہیں کہ باپ جو ہے وہ کیا ہے. اور یو ایس میں جو 1910 میں 1910 میں فادرز ڈے جو ہے اس کی شروعات ہوئی, آغاز ہوا تھا. اور پھر 1924 میں اس کو جو آفیشیل ہالیڈے قرار دینے کے لیے سجیسٹ کیا گیا تھا, لیکن کانگریس نے 1930 تک اس کو آفیشیل ہالیڈے نہیں مانا تھا. اس کے بعد سے کیلون کالج جو ہے وہ اس میں انوالو ہوا, ایک شخص تھا جس کا نام تھا. اور 1966 میں پریزیڈنٹ لنڈن جانسن میڈ a proclamation for the 3rd Sunday of June to be a Father's Day. اور پھر 1972 میں پریزیڈنٹ نکسن جو ہے اس نے یہ پروکلیمیشن کیا تھا, اور اس وقت سے فادرز ڈے یو ایس اے میں اور پھر اس وقت پوری دنیا میں, اسپیشلی اب جو ہے ایسٹرن ورلڈ ہے, ہمارا ورلڈ ہے جو سب کانٹیننٹ ہے وہاں پر, اور جو عرب ورلڈ ہے وہاں پر بھی اب منایا جانے لگ گیا ہے میڈیا کی وجہ سے. سو اینی ہاؤ ہم دیکھتے ہیں بائبل میں خدا جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے فادرز ڈے کے بارے میں. ایکچولی خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے باپ کی عزت کریں, اپنی ماں کی عزت کریں. سب سے پہلا جو کمینڈمنٹ انسانوں کو خدا نے دیا, ہمارے پاس 10 حکم ہیں, 10 کمینڈمنٹس ہیں. لاسٹ پروگرام میں ہم نے دیکھا تھا 10 کمینڈمنٹس. ان میں سے فرسٹ 4 کمینڈمنٹس جو ہیں دے آر ریلیشن بٹوین گاڈ اینڈ مین. بٹ وین جو لاسٹ 6 کمینڈمنٹس ہیں, پہلا حکم انسان کا خدا کے ساتھ, دوسرا حکم بھی, تیسرا بھی, چوتھا بھی, لیکن جو 5واں حکم ہے جو کہ فرسٹ کمینڈ ہے سوسائٹی کے لیے, نیشنز کے لیے, انسان کے لیے جو پہلا حکم ہے, جو انسان کے لیے جس کا تعلق انسانوں اور انسانوں کے ساتھ ہے, وہ پہلا حکم کیا ہے کہ اپنے باپ اور اپنے ماں کی عزت کر. آنر thy father and thy mother. آج جب آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, I remember last Father's Day a lady called me and she said, this is the Father's Day, I watched your program and I want you to pray for my son because he is missing his father who is not there. Today, this Father's Day, I'm missing my father also, who was with me last year, but he is not here. I don't know about next Father's Day, how many fathers won't be there, or how many fathers will leave. But آج جب آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, آج آپ کے پاس ایک موقع ہے کہ آپ اس فادرز ڈے کے اوپر اپنے آپ کو خدا کے کلام کے مطابق ایک ایسا باپ بنائیں جو خدا چاہتا ہے. A father whom God wants you to be. When we talk about a father, جب ہم باپ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو شروع ہی میں بائبل میں پیدائش کی کتاب میں the book of Genesis, the first ever book which was written, and the book which is around more than 2000 years ago
کی ہسٹری بتا رہی ہے اور پھر آپ کو 4000 ایئرز اگو کی بھی ہسٹری بتا رہی ہے. اٹ بگنس ود گاڈ. بک آف جینیسس مینس بگننگس. تو یہاں پر ہم چیپٹر 4 میں ورس 20-21 میں بتاتے ہیں, لکھا ہے, اور عدہ کے چیپٹر 4 ورس 20, اور عدہ کے یابل پیدا ہوا, وہ ان کا باپ تھا جو خیموں میں رہتے اور جانور پالتے ہیں. The Bible talks about father of nations. جو لوگ جانور پالتے ہیں, جو ٹینٹ میں رہتے ہیں, ان کا باپ جو ہے اس کا نام لکھا ہوا ہے جبل. اور بانسری اور بین بجانے والوں کا باپ جو تھا اس کا نام لکھا ہے, اس کے بھائی کا نام یوبل تھا. اور then the man who invented the weapons, his name was Tubal-Cain. The man who invented the weapons of پیتل اور لوہے کے سب تیز ہتھیار بنانے والوں کا باپ تھا. اور نہ صرف یہ بلکہ بائبل ان کی سسٹرز کے نام بھی دے رہی. So there is no mistake here. اگر یہ کتاب آپ کو ان لوگوں کی بہنوں کے نام بھی بتا رہی ہے, ان کے بچوں کے نام بھی بتا رہی ہے, آپ کے ماں باپ کا نام بتا رہی ہے, تو then where is the mistake? Anyhow, that's not our subject today, but there will be a subject about the بائبل کی جو authentication ہے اس کے بارے میں. anyhow, so آج ہم فادرز ڈے کے بارے میں دیکھ رہے ہیں. باپ جو ہے وہ خدا انسانوں کا باپ ہے. Who is the father? باپ وہ ہوتا ہے جو اپنے خون سے ایک دوسرا ہیومن بینگ پروڈیوس کرتا ہے, جو شادی کے پاک رشتے کے بعد ایک عورت کے ذریعے سے باپ بنتا ہے. خدا یسوع مسیح جب اس بائبل میں دعا کر رہا ہے, اس نے ہمیں دعا کرنا سکھایا ہے. اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا, ٹیچ اس ہاؤ ٹو پرے, ہمیں دعا کرنا سکھا. تو یسوع مسیح نے کہا, تم اس طرح دعا کیا کرو گے کہ اے ہمارے باپ, ہمارے پتا, our Father which art in heaven, اے ہمارے پتا, اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے. کیوں خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اسے باپ کہیں؟ What is the significance in there? اور اس سے ہم, میں اور آپ جو باپ ہیں, یا وہ جو دیکھ رہے ہیں ابھی باپ نہیں, ان کو باپ بننا ہے, they should get a picture of how a father should be. کیونکہ خدا جب کہتا ہے کہ میں تمہارا باپ ہوں, تم اس سے اے باپ کہہ کر دعا کرو, he is showing that میں جو خدا ہوں وہ پیار کرنے والا خدا ہوں, اس لیے باپ جو ہے اس کو پیار کرنے والا ہونا چاہیے. میں جو خدا ہوں میں شفقت دیتا ہوں, I am a gracious God, میں فضل کرتا ہوں, باپ جو ہے وہ گریشس ہونا چاہیے. میں جو خدا ہوں تمہاری ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہوں, باپ کو اپنی خاندان کی ضرورتیں پوری کرنی ہیں. آج جو نیشنز ہیں, جو قومیں ہیں, جو اولاد ہے, ہم بڑے آسانی سے کہتے ہیں کہ میری اولاد ٹھیک نہیں, میرے بچے خراب ہیں, میرے بچے چرچ نہیں جاتے, میرے بچے بائبل نہیں پڑھتے, میرے بچے دعا نہیں کرتے. یہ بچوں کی غلطی نہیں ہے. It's not the kids who are wrong. It's the father who is wrong. اگر باپ کو انہوں نے دعا پڑھتے نہیں دیکھا, اگر باپ کو انہوں نے چرچ جاتے نہیں دیکھا, اگر باپ کو انہوں نے بائبل پڑھتے نہیں دیکھا, تو آپ کے بچے بھی وہ کبھی نہیں کریں گے. I remember still, آج بھی وہ آواز میرے کانوں میں آتی ہے کہ مجھے یاد ہے صبح میرے ڈیڈی جب کام پر جانے سے پہلے, ہمارا ایک ہی روم ہوا کرتا تھا, ہمارے گھر میں ایک ہی روم ہوا کرتا تھا, اس روم میں سارے ہم بچے اور ممی ڈیڈی تھے. اور صبح 6:30 بجے, کیونکہ 7 بجے ڈیڈی نے کام پر جانا تھا, صبح 6:30 بجے he used to read the Bible
اس کو یہ فکر نہیں ہوتی تھی کہ میرے بچے سو رہے ہیں, میری بیوی سو رہی ہے. He used to read the Bible aloud. وہ اونچی آواز میں صبح 6:30 بجے ہر روز بائبل پڑھتے تھے. اور مجھے اب بھی یاد ہے وہ ورسز جو اس وقت وہ سنتے پڑھتے تھے اور ہمارے کانوں میں گئیں. So when the word of God was going in my body, in my soul, in my spirit at the age of 4, 3, 2, 1, because I remember I was hardly 4.5 or maybe 5, but I don't remember previously he used to do that, of course. So اگر آج آپ کے بچے نماز نہیں پڑھتے, دعا نہیں کرتے, مسجد میں نہیں جاتے, مندر میں نہیں جاتے, چرچ میں نہیں جا رہے, it's not their fault. It's your fault. یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو سکھائے خدا کے بارے میں. اگر آپ سگریٹ پی رہے ہیں, اگر آپ شراب میں ٹن ہیں, اگر آپ ڈرگس لیتے ہیں اور آپ کا بیٹا ایسا کرنا شروع کر دیتا ہے تو he is learning from you. کیونکہ بائبل میں کیا لکھا ہے, as fathers, جیسے باپ ویسا بیٹا. سو اگر آپ ٹھیک ہو جائیں ایز اے فادر, اگر آپ ٹھیک ہو جائیں تو آپ کی اولاد ٹھیک ہو سکتی ہے. خدا آپ کو کتنی عزت دے رہا ہے, حکم دے رہا ہے دنیا کو. فرسٹ کمینڈمنٹ, خدا کا پہلا حکم جو ہے انسانوں کے لیے کہ اپنے باپ اور ماں کی عزت کر. اور خدا نے آپ کو شرف بخشا ہے کہ آپ باپ بنو. آج دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو باپ نہیں بن سکتے, لیکن خدا نے آپ کو اولاد دی, آپ کو باپ بنایا ہے. اور پھر بچوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں اور باپ کی عزت کریں, اپنے باپ اور ماں کی عزت کریں. یہ پہلا حکم ہے, اس کے ساتھ وعدہ ہے. کیوں کریں بھائی, کیا ضرورت ہے؟ میرا باپ شرابی ہے, میرا باپ ٹھیک نہیں, میرا باپ کماتا نہیں, میں اپنے باپ کی عزت کیوں کروں؟ کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ تمہارا باپ کیسا بھی ہے, you have to obey and respect your father, کیونکہ اس سے کیا ہے, تیری عمر دراز ہوگی. یہ وعدہ ہے, سب سے بڑا وعدہ بچوں کے لیے. اپنے ماں باپ کی عزت کرو تاکہ تیری عمر دراز ہو. اور پھر لکھا ہے کہ I will prosper you, میں تمہیں ترقی دوں گا جب تم اپنے ماں باپ کی عزت کرو گے. آج کیا ہے, اگر باپ اولڈ ہو گیا ہے تو there's an old home. وہ باپ جو آپ کو انگلی پکڑ کر چلاتا رہا, جو پوری زندگی آپ کے لیے کام کرتا رہا, جو پوری زندگی اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میں کتنے اوور ٹائمز کر رہا ہوں, میں کتنے مائلیج ڈرائیو کر رہا ہوں, میں کتنا پسینہ بہا رہا ہوں, میں کتنے جابز کر رہا ہوں اس بچے کو پڑھانے کے لیے. اگر آج آپ انجینئر بن گئے ہیں, آج آپ ڈاکٹر بن گئے ہیں, آج آپ اچھے پوسٹ پہ ہیں, تو you are saying to your dad, old man. بائبل یہ نہیں سکھا رہی, کوئی بھی ریلیجن یہ نہیں سکھاتا کہ آپ اپنے باپ کو اولڈ مین کہہ کر پکارو, بڈھا کہہ کر پکارو. یہ وہ ہے جس نے آپ کو چلنا سکھایا ہے. اگر ہم اپنے باپ کی عزت نہیں کرتے تو ہم خدا کی عزت نہیں کرتے. یسوع مسیح نے جب وہ زندہ ہوا مردوں میں سے تو اس نے ایک بہت اچھی بات کہی. یہاں پر لکھا ہے, ہم اسے پڑھتے ہیں, گوسپل آف جان, یوحنا کی انجیل, اس کا 20واں باب. اور مریم جو تھی وہ قبر پر تھی صبح کے ٹائم, اٹ واز جسٹ ڈارکنیس. تو یہاں پر لکھا ہے, یسوع نے اس سے کہا مریم, اس نے مڑ کر اسے عبرانی زبان میں کہا ربونی, یعنی اے استاد. یسوع نے اس سے کہا مجھے نہ چھو. شی واز گوئنگ ٹو ٹچ جیسس. یسوع نے اس سے کہا بھی مجھے نہ چھو, کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا. یسوع مسیح اس دنیا میں جب آیا وہ اس لیے آیا تھا, وہ کہتا ہے کہ میں باپ کے میں سے نکلا اور آیا اور باپ کی عزت کرتا رہا, وہ اپنے باپ کے نام کو اونچا کرتا رہا. اس نے کہا بیٹا اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتا جب تک باپ اسے پرمیشن نہ دے. تو میں ابھی تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا, لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہا کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ, اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں. میری کو کہہ رہا ہے مریم مگدلینی کو کہ میں مردوں میں سے زندہ ہو گیا ہوں, میں اپنے باپ اور تمہارے باپ, اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس جا رہا ہوں.
سو یسوع مسیح کا جو زندہ ہونے کے بعد پہلا جو ورڈ تھا، اس کا شبد جو تھے، اس کے لفظ جو تھے، اس کے جو الفاظ نکلے کہ میں اپنے باپ، یعنی موت سے پہلے بھی وہ کہہ رہا ہے اے باپ ان کو معاف کر، صلیب کے اوپر لٹکا ہے، خون نکل رہا ہے، کانٹوں کا تاج پہنا ہوا ہے، جسم میں جو ہے وہ کوڑے لگے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. Father, I commit my soul into your hands. اور پھر اب کہہ رہا ہے جی اٹھنے کے بعد بھی اس کے منہ سے یہ پہلا لفظ نکلا ہے میں اپنے باپ کے پاس. So in the Lord Jesus Christ, کس طرح ہم خدا کو اپنا باپ کہہ سکتے ہیں؟ خدا انسان کا باپ کیسے بن سکتا ہے؟ خدا چاہتا ہے، بائبل میں لکھا ہے بہت ہی ایزی طریقہ ہے. اگر میرا باپ who is not anymore, he is with the Lord, وہ اب اپنے باپ کے پاس. ایک دن میں سوچ رہا تھا، خدا سے بات کر رہا تھا، خدا نے کہا کہ تو اپنے باپ کے لیے اتنا سیڈ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ تیرا باپ اپنے باپ کے پاس پہنچ گیا کیونکہ میں اس کا باپ ہوں. سو ہم سب کا ایک باپ ہے، خدا. بائبل میں لکھا ہے کہ زمین پر تو ہمارے باپ ہیں لیکن آسمان پر ہمارا ریل باپ ہے، خدا باپ. اس لیے بائبل یہ واحد کتاب ہے. دس از دا اونلی بک. یہ صرف ایک کتاب ہے پوری دنیا چ، اور کوئی کتاب نہیں. دیر از نو ادر بک. اور کوئی کتاب ہے نہیں جو خدا کو آپ کا باپ ٹھہرا سکے. اس کتاب نے آپ کو اختیار دیا. اب میں روڈ پہ چلتے ہوئے کسی بھی بندے کو اپنا باپ کہوں گا تو تھپڑ مارے گا کہ میں تیرا باپ نہیں ہوں. لیکن بائبل کہہ رہی کہ تمہارا باپ آسمان پر ہے. آئے ہمارے باپ. کیسے باپ بن سکتا ہے خدا؟ ہمارا باپ کیسے بن سکتا ہے؟ یہاں پر لکھا ہے جانس گاسپل یوحنا کی انجیل پہلا باب اس کی 12ویں آیت ہے، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں. وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے ہیں. آپ اپنے جسمانی باپ سے پیدا ہوئے ہو لیکن اب آپ خدا سے پیدا ہو جاؤ. کیسے؟ یسوع مسیح پر ایمان لانے سے. جب آپ یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہو، اسے قبول کر لیتے ہو، تو دیر از اے پریولیج. آپ کو اختیار دیا گیا کہ آپ خدا کو اپنا باپ کہہ سکتے، اور کوئی طریقہ نہیں. اور جب خدا میرا باپ ہو تو پھر ساری چیزیں میرے لیے بلیسنگس ہی بلیسنگ ہے. لیٹ می ایس اے بلیسنگ فار یو ایٹ دس فادرز ڈے. اے باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو میرا باپ ہے، اور اس وقت جتنے فادرز اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، تیری آسمانی برکات ان فادرز کے اوپر آئیں. ان کی اولاد کو یہ توفیق دے کہ اپنے باپ کی عزت کر سکیں. اس فادرز ڈے پر تو ان گھرانوں کو، ان باپوں کو جو دیکھ رہے ہیں، انہیں بلیس کر. ان کی زندگی میں ہر طرح کی خوشی آئے، ہر طرح کا دکھ، تکلیف، مصیبت، پریشانی تیرے یسوع نام سے ان کے جسموں سے نکل جائے. یہ دعا مانگتے اور پاتے ہیں تیرے یسوع نام سے، آمین. بہت بہت شکریہ. ایٹ دا اینڈ ونس اگین جی ٹی وی کی طرف سے اور خوشی کی خبر کی طرف سے آپ کو ہیپی فادرز ڈے. گاڈ بلیس یو. تھینک یو فار واچنگ. ایک بار پھر سے ہم جتنے بھی فادرز ہیں ان کو ہیپی فادرز ڈے وش کرنا چاہیں گے. اور میں آپ کا ہوسٹ زیبدیل پیٹر یہ امید رکھتا ہوں کہ ہم آپ کو پھر سے اسی چینل پہ ملیں گے اگلے ہفتے اسی ٹائم پہ. ہیو اے گریٹ ویک اہیڈ. گاڈ بلیس یو. یسوع تیرا نام اونچا یسوع تیرا، یسوع تیرا نام اونچا یسوع تیرا. تیرے وچ جیواں گے، تیرے وچ مراں گے، تیرے وچ جیواں گے، تیرے وچ مراں گے. یسوع تیرا نام اونچا یسوع کراں گے. یسوع تیرا نام اونچا یسوع کراں گے. تیرے وچ جیواں گے، تیرے وچ مراں گے، تیرے وچ جیواں گے، تیرے وچ مراں گے. یسوع تیرا نام اونچا یسوع کراں گے. یسوع تیرا نام اونچا یسوع کراں گے.
ਅਬਦੀ ਹਯਾਤ ਵਾਲੀ ਰਾਇਓ ਵਖਾਵੇਗਾ, ਅਬਦੀ ਹਯਾਤ ਵਾਲੀ ਰਾਇਓ ਵਖਾਵੇਗਾ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚਲਾਵੇਗਾ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚਲਾਵੇਗਾ। ਬਾਪ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਿਠਾਵੇਗਾ, ਬਾਪ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਿਠਾਵੇਗਾ। ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਤਾਜ ਨਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਾਵੇਗਾ, ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਤਾਜ ਨਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਯਸੂ ਯਸੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਯਸੂ ਯਸੂ। हमारा चौपान है, इसलिए हम ये गाते हैं सदा। हालेलुया, 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 आमीन। इस दुनिया नूं साथ दिनां च खुदा